بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبسکرائب کریں ہمارے چینل دل سے دین کی باتیں، اچھی پیاری پیاری اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ اسلام کے مجاہدوں کو مشکلوں سے گزرنا کیوں ضروری ہے اور ہر جمعرات کو فاتحہ کرنا کیوں ضروری ہے، آئیے سنتے ہیں سید امین القادری سے۔ دنیا بھر نے کبھی بھی مندی کا نام نہیں سنا تھا آج سے 25-30 سال پہلے۔ برکت ہی برکت تھی، برکت ہی برکت تھی۔ کیوں برکت تھی؟ اس کی اصل وجہ تو اللہ جانے، اس کا رسول، اس کے بتائے سے اور اس کے مقبول بندے جانے، لیکن میرے جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر جمعرات کو ہر مسلمان کے گھر میں چاہے پانی ہو، چاہے شکر ہو، چاہے میٹھی چیز ہو، اس کے نام چاہے وہ جمعرات کے دن رسول اللہ کے نام پہ، غوث پاک کے نام پہ، غریب نواز کے نام پہ، اولیاء اللہ کے نام پہ ہر جمعرات کو ہر گھر میں فاتحہ ہوتی تھی۔ اب ہر گھر میں فاتحہ ہونے کی برکت کیا تھی؟ جب نبی کا نام گھر میں لیا جاتا تو نبی کا نام فاتحہ کے بہانے گھر میں لیا جاتا تو اس کی برکت کیا ہوتی تھی؟ آدم نے جب نام محمد لیا تو اللہ نے ان کی مشکل کو دور کر دیا۔ ہم نام محمد فاتحہ کے نام پہ جب ہر جمعرات گھر میں لیتے تھے تو اللہ اس کی برکت سے مصیبتوں کو دور فرما دیا کرتا۔ غوث پاک کا نام لیا جاتا تھا، غریب نواز کا نام لیا جاتا تھا۔ میرے آقا فرماتے، عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ اصحاب کہف کا نام لیا جائے تو گھر میں چوری نہیں ہوگی، آگ نہیں لگے گی۔ ارے اصحاب کہف کا نام لے لو تو اتنی برکت ہوتی ہے۔ خود محمد رسول اللہ، ان کی اہل بیت کا نام لو، ان کی اصحاب کا نام لو تو گھروں میں برکت نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ جب سے تم نے بند کر دیا نا ایصال ثواب، پھر دیکھو تمہارے گھروں کا حال کیا ہوگی۔ نفل کام ہے، فرض نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے، لیکن ہر نفل کام چھوڑا نہیں جاتا۔ ضروری نہیں ہے لیکن غیر ضروری بھی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے لیکن غیر ضروری بھی نہیں ہے۔ ہمارے بچپن میں ہم دیکھتے تھے ہر جمعرات کو گلی گلی شیرنی تقسیم ہوتی تھی۔ بانٹنے والے بنو۔ آقا فرماتے ہیں جب تک تم اپنے بھائی کی مدد کرتے رہو گے اللہ تمہاری مدد کرتا ہے۔ اب مسلمانوں کو کیا ذہن دیا گیا؟ مت بانٹو، ہڑپ کرو، کھاتے جاؤ، اس کا چھین کھاؤ، اس کا چھین کھاؤ، اس کا لے ڈوبا، اس کا لے ڈوبا۔ ارے مسلمان دینے آیا، چھیننے نہیں آیا۔ تو یہ بزرگان دین کا طریقہ ہے۔ اچھا ایک اہم بات، اس کا فائدہ کیا؟ کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہوگا یار آج یہ بیٹھ کر کسی کھانے پینے کی بات کر رہے ہیں، اسلام میں کھانے پینے کا کیا فائدہ؟ یہ اچھی اچھی غذائیں تم بنا بنا کر پکا پکا کر کھاتے کھلاتے ہو۔ میرے بھائی اس کی حکمت یہ ہے، بہت سارے غریب مسلمان ایسے ہیں جو سال بھر پوریاں پکانے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، وہ امام جعفر صادق کی نیاز کی برکت سے ان غریبوں کو پوریاں نصیب ہو جاتی ہیں۔ بہت سارے غریب ایسے ہوتے ہیں جو اچھی اچھی ڈش بنانے کا سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن نیاز اور لنگر کے نام پہ ان کے پیٹ میں وہ کھانا چلا جاتا ہے۔ تو کبھی تو کسی کا دل خوش کرو، کبھی تو کسی کو اور یہ بات یاد رکھنا، کھلا کر جتنا سکون ملتا ہے اتنا کھا کر سکون نہیں ملتا۔ مومن کی شان ہے وہ اپنا لقمہ دوسرے کے منہ میں ڈالتا ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بات دور نکل گئی۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک کا عمل دوسرے کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ آخری حدیث اس پہ تفسیرہ کر کے بات کرتا۔ ایک صحابی کا انتقال ہوا، اب دھیان سے سننا، اس پہ بات کرتا۔ ایک صحابی کا انتقال ہوا، ان کے انتقال کے بعد ان کے میت میں، ان کے جنازے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود شرکت فرمائی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جب ان کو قبر میں دفن کر دیا گیا، جب قبر میں ان کو دفن کر دیا گیا، مٹی ڈال دی گئی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی قبر پر موجود رہے۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر پر موجود رہے تو صحابہ نے کیا دیکھا؟ اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ایک عجیب سی ناگواری کے آثار، بظاہر پریشانی کے آثار نظر آئے۔ اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قبر بننے کے بعد تھوڑی دیر گزری، حضور قبر پر کھڑے ہوئے تھے، چہرے پر آثار ظاہر ہوئے افسردگی کے۔ سرکار نے تسبیح پڑھی، تکبیر پڑھی، اللہ رب العزت کی کبریائی بیان کی،
फिर क्या हुआ, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खिलना शुरू हुआ और ऐसे खिल गया जैसे गुलाब खिलता है या 14वीं रात का चांद जैसे तमतमाता है, वैसे हुजूर के चेहरे पे खुशी के आसार जाहिर हुए। फिर हुजूर वहां से निकले। बहुत इबरत वाली बात है। सहाबा ने पूछा, आका आपने जब ये मैयत दफन हो गई और आप खड़े थे तो आपके चेहरे का रंग अचानक बदल गया, सरकार उसकी वजह क्या थी? फिर आपने तकबीर पढ़ी, तस्बीह पढ़ी, रब तबारक व तआला की किबरियाई बयान की, अल्लाह की हम्द बयान की, फिर आपके चेहरे पे खुशी के आसार जाहिर हो गए। आका इरशाद फरमाते हैं, तुम्हारे इस नेक भाई को जब उसकी कब्र में रखा गया तो उसकी कब्र तंग हो गई थी, उसकी कब्र ने उसको दबाना शुरू किया, कब्र तंग हो गई थी। जब मैंने कब्र को तंग देखा तो मैंने अल्लाह की तकबीर पढ़ी, रब की हम्द की, रब की तस्बीह बयान की, अल्लाहु अकबर। आका इरशाद फरमाते, मेरी तकबीर पढ़ने और तस्बीह पढ़ने की बरकत से उसकी कब्र फिर कुशादा हो गई, उसकी कब्र कुशादा हो गई, एक मसला हल हो गया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनको इसाले सवाब किया तकबीर पढ़ के। तो बोलो, उनको जो कब्र तंग हुई थी वो कुशादा हुई कि नहीं हुई? तो इस तरीके से मुर्दे को सवाब पहुंचा कि नहीं पहुंचा, इसाले सवाब साबित हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन एक खास बात आज आपको यहां भी समझना होगा, वो कब्र के अंदर लेटने वाला कोई मामूली इंसान नहीं था, कब्र के अंदर जाने वाला कोई मामूली इंसान नहीं था। वो कौन थे? मेरे रसूल के सहाबी थे, मेरे आका के सहाबी थे। सहाबे किराम ने पूछा, आका ने क्या कहा पता है? तुम्हारे इस नेक भाई पर, तुम्हारे इस नेक भाई पर, यानी वो गुनहगार नहीं थे बल्कि वो नेक थे, फिर उनकी कब्र तंग क्यों हो गई? उनकी कब्र शॉर्ट क्यों हो गई? उनकी कब्रों ने उनको दबाया क्यों? अल्लाह अकबर। कब्र तंग होने की वजह क्या थी? तो सहाबा ने अर्ज़ किया, आका जब ये नेक है तो इनकी कब्र तंग क्यों हुई? कब्र तंगी की वजह क्या है? तो आका इरशाद फरमाते हैं, हदीस से पाक का मफहूम है कि ये बड़ा नेक था लेकिन ये पेशाब के छींटों से नहीं बचता था। बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है कि असल में वो सहाबी बकरियां चराते थे और बकरी चराते चराते कभी कभी लाशऊरी तौर पर बकरियां जब पेशाब करती थी तो वो पेशाब के छींटे उनके कपड़ों पे लग जाते थे, उनके बदन पे लग जाता था, यानी वो पेशाब के छींटों से नहीं बचते थे। तो नेक होने के बावजूद उनकी कब्र तंग हो गई, हुजूर के तस्बीह पढ़ने की बरकत से कुशादा हो गई। लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, जिसको अल्लाह के रसूल नेक कह रहे हैं, अगर वो पेशाब के छींटों से लाशऊरी तौर पे ना बच सके तो उनकी कब्र तंग होती है। तुम तो खड़े खड़े पेशाब करते हो, फिल्मों में जाते हो, जुमा के दिन बैठ करके पेशाब करने का इंतजाम नहीं होता, खड़े खड़े पेशाब करते हो, बगैर तहारत के रहते हो, गुस्ले जनाबत फर्ज हो जाता है, उसी हालत में दिन दिन भर गुजर जाता है, दो दो तीन तीन दिन गुजर जाते हैं। और फिर मुझे बताओ, अगर कोई पेशाब के छींटे से न बचे तो सहाबी रसूल की कब्र उम्मत की इबरत के लिए तंग की जा रही है। पेशाब के छींटे क्या है? अरे चंद चुल्लू पानी से पेशाब के छींटे धुले जा सकते हैं, वो धुलने वाली नापाकी से अगर सहाबी नहीं बच रहे हैं तो तालीम उम्मत के लिए उनकी कब्र तंग की जा रही है। वो गुनाह जिसको 7 समुंदर का पानी भी धुल नहीं सकता, तुम उन गुनाह से नहीं बच रहे हो। बताओ तो हमारी कब्रों का हाल क्या होगा, हमारे कब्रों के मामला क्या होंगे? अल्लाह अकबर। आज मुसलमान कब्र के हवाले से इस कदर बेबाक हो गया, कब्र की फिक्र ही नहीं। अजान हो रही है, मस्ती मजाक करते हुए चौक पर बैठे हुए हैं, नुक्कड़ों पर बैठे हुए हैं, घरों के अंदर फिल्में देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, मोबाइल के अंदर गेम खेल रहे हैं, मोबाइल में डूब चुके हैं, कोई कैरम खेल रहा है, अल्लाह अकबर, कोई शराब के अड्डों को आबाद कर रहा है। अरे बकरी के पेशाब के छींटे अगर कदम पर लग जाए, जिस्म पर लग जाए तो कब्र तंग हो रही है। वो शराब जो पेशाब की तरह नापाक है, तुम अपने हलक के अंदर उतारोगे तो तुम्हारी कब्रों का अंजाम क्या होगा, तुम्हारी कब्रों का हाल क्या होगा? आज मुसलमान इतना बेबाक हो गया कि दुनिया की रंगरेलियों में डूब करके कब्र को भूल गया। याद रखना, कब्र वो कब्र है
ہے جہاں پر کسی کا خاندان نہیں دیکھا جاتا. قبر وہ قبر ہے اللہ اکبر جہاں کسی کی خوبصورتی نہیں دیکھی جاتی, کسی کی وجاہت نہیں دیکھی جاتی, کسی کی مال و دولت نہیں دیکھی جاتی. قبر انسان کو چاروں طرف سے دباتی ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ جب بے نمازی کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو جب قبر اس کو چاروں طرف سے دباتی ہے تو چاروں طرف سے اس کی پسلیاں آپس میں ایسے مل جاتی ہے. یہ انگلی کر کے اللہ کے حبیب نے انگلیوں کا اشارہ کر کے بتایا, دونوں طرف کی پسلیاں آپس میں مل جاتی ہے. اے میری قوم کے جوانوں, کیرم کلب میں بیٹھ کر کے وقت کو ضائع کرنے والوں, شرائط پر تاش کے پتے کھیلنے والوں, حرام لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالنے والوں, ایک وقت وہ جلد آنے والا ہے. موت کی تلوار تمہارے سروں پر بھی لٹک رہی ہے, موت کی تلوار میرے سر پہ بھی لٹک رہی ہے. بولو ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ آج مال و دولت کی محبت میں اتنے غافل ہو گئے کہ قبر کو بھول گئے. میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, مال کی زیادہ طلبی نے تمہیں ہلاک کر دیا یہاں تک کہ تم قبر کے دہانے تک پہنچ گئے. آج نہ حلال دیکھا جا رہا ہے نہ حرام دیکھا جا رہا ہے, الگ الگ انداز سے کاروبار کیے جا رہے. اگر مال کمانے کے لیے کسی کا قتل کرنا پڑے تو آج کا مسلمان قتل بھی کر رہا ہے. مال کے لیے کسی کا گھر اجاڑنا پڑے تو آج کا مسلمان گھر بھی اجاڑ رہا ہے. مال کمانے کے لیے اللہ رسول کی نافرمانی کرنی پڑے تو آج کا مسلمان اللہ رسول کی نافرمانی بھی کر رہا ہے. میرے بھائیو, آخر بتاؤ تو کتنی گارنٹی لے کر آئے ہو, کب تک جیو گے؟ حلال مال کمانے والے مال اپنی قبروں میں نہیں لے جائیں گے تو حرام کمانے والے لے جائیں گے اپنی قبر میں مال. کیوں جا رہی ہے میری قوم نشے کی طرف؟ کیوں جا رہی میری قوم حرام کی طرف؟ لوگوں کا حال ہی ہو گیا 10 روپے قرضہ دے, کل 15 لا کر کے دوں گا, یہ سود ہے. کچھ تو ایسے نکامے ہیں کہ بیٹھے رہتے ہیں ہوٹل پہ, ہوٹل کی کرسیاں توڑتے رہتے, بیوی جائے برتن جھاڑو کرنے اور یہ ننگے نواب, یہ اپنی استری نہیں ٹوٹنی چاہیے. اسلام بوجھ بننے کی بات نہیں کرتا, اسلام بوجھ اٹھانے کی بات کرتا ہے. مرد وہ نہیں ہے جو بیوی کی تنخواہ پر گزارا کرے, مرد وہ ہے جو خود کما کر کے دوسروں کا بوجھ اٹھائے. لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, حرام مال کماتے ہیں, بیٹھے رہیں گے, وہ آ رہا ہے, بالکل وہ صحیح نہیں ہے, وہ ہے, وہ نہیں ہے, وہ ہے. اچھا شرط لگا, وہ نکلا تو چائے پلائے گا. اسلام میں شرط لگانے کی کیا گنجائش؟ نہیں, کچھ نہیں. کچھ لوگ ایسے گھنٹوں گیم کھیلتے موبائل پہ بیٹھے ہوتے, کھلونا بنا لیا موبائل کو, ناجائز ہے, ٹائم برباد کر رہے ہو. سوچو قبر, صحابی رسول کی قبر, صرف پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچے, قبر تنگ ہو گئی. اور صحابی کسے کہتے ہیں؟ اولیاء سے بڑا مرتبہ صحابہ, بڑے سے بڑا ولی صحابی کے قدم تک نہیں پہنچ سکتا. جب ان کی قبر صرف پیشاب کے چھینٹے سے, وہ بھی جان بوجھ کے نہیں, لاشعوری طور پر. ہماری قبریں کیا ہوگی؟ ہم نے تو شراب کو حلق کے اندر ڈالا تو پیشاب کی طرح ناپاک. وہ کتا گولیوں کی نشے میں ڈوبے, لت میں ڈوبے, سود کے ناپاک حرام لقمے اپنے حلق کے اندر ڈالے, کسی کا قتل کیا, کسی کا دل دکھایا. جانتے ہو اگر قبر کی تیاری کرو گے تو بھی مرنا ہے, اور تیاری نہیں کرو گے تو بھی مرنا ہے. قبر میں جاؤ گے, نہ بیوی آئے گی, نہ بچے, نہ مال, نہ منال, نہ دوست, نہ احباب. میرے بھائیوں, جن دوستوں سے تم نے دل لگایا ہے نا, ان میں سے بہت سے وہ ہوں گے جو آپ کی میت میں بھی نہیں آئے. بولیں گے یار دکان پہ بیٹھنے والا کوئی نہیں ہے, پلیز ذرا سا تھوڑا اگر جنازہ مؤخر کر دیتے تو اچھا ہوتا. ہنسنے کی بات نہیں ہے. قبر میں اکیلے جانا ہے, اکیلے, اور وہاں صرف عمل پوچھا جائے گا. عمل, اعمال کام آئیں گے. کیا کیا تیاری کی ہے؟ اللہ نے ہمیں دنیا میں ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں بھیجا, دوسروں کا مذاق اڑانے کے لیے نہیں بھیجا, آوارہ گردی کرنے کے لیے نہیں بھیجا, عورتوں پہ بدنظری کرنے کے لیے نہیں بھیجا, کسی کا گھر اجاڑنے کے لیے نہیں بھیجا. اگر ایک چھوٹی سی نیکی رستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا کے نیکی کر سکتے ہو تو کر لو, قبر میں کام آئے گی. ایک پیسہ کسی غریب کی جھولی میں صدقے کے طور پہ ڈال سکتے ہو تو ڈال دو, قبر میں کام آئے گا. سبحان اللہ, ہم نے بالکل صحیح فرمایا.
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑوں میں سے ایک گڑا ہے، تم پر چھوڑ دیا گیا، اب تم اپنی قبر کو کیا بناتے ہو بناؤ، یا جنت کے باغوں میں سے باغ بنا لو یا جہنم کے گڑوں میں سے گڑا بنا لو۔ قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے زندگی اور موت پیدا کر کے تم سے امتحان لیا ہے، کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے۔ اچھے اعمال کے لیے آئے ہو، اچھا عمل کرو، کیوں پاپ کرتے ہو، کیوں گناہ کرتے ہو؟ جس وقت موت آئے گی میرے بھائیوں، آج تم اپنی جوانی پر غرور کر کے کیا نہیں کر رہے ہو، آج تم اپنی زندگی پہ تکبر کر کے وہ کون سا گناہ جو ہماری زندگی میں موجود نہیں ہے۔ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا حرام ہے، جھوٹ اپنی عادت بن گئی۔ ایسا مت کرو۔ اپنی گفتگو کو اختتام پر لے جاتے ہوئے کہوں، قبر کیا ہے صرف اتنا سمجھ لینے والا انسان قبر کی تیاری کرے گا۔ بات قبر کی آ گئی ہے تو میں عرض کروں، وہاں کا تو دن بھی رات سے خطرناک ہے میرے بھائیوں، وہاں کا دن بھی رات سے خطرناک ہے، تو وہاں کی رات کا عالم کیا ہوگا؟ اگر اپنے کمرے میں ہم ہو، لائٹ آف ہو جائے، لائٹ چلی جائے، پنکھے بند ہو جائے، تو اپنا 10 بائی 10 کا کمرہ ہمیں پریشان کرنے لگتا ہے۔ اپنے کمرے میں چپکلی چوہا دیکھ کر ہم ڈرتے ہیں، 10 بائی 10 کے کمرے میں اندھیرے میں اور گرمی میں اپنا من نہیں لگتا، ہم باہر نکل کر کے آتے ہیں۔ جب قبر میں اندھیرا ہوگا، قبر میں گرمی ہوگی، قبر میں تاریکی ہوگی، تو باہر سبحان اللہ، سبحان اللہ، بالکل صحیح فرمایا۔ قبر میں ٹھنڈک لانا ہے، نماز پڑھو، نماز پڑھ کے آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ، نمازی بنو۔ سب کے لیے ٹائم ہے، رب کے لیے ٹائم نہیں۔ کب تک گناہ کرو گے، کب تک گناہ کرو گے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب دا نبی فرماتے ہیں، جب مردے کو اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو لوگ اس کے منہ پر مٹی ڈال کر جب پلٹتے ہیں تو مردہ ان کو حسرت سے دیکھتا اور کہتا ہے، بھائی تو بھی جا رہا ہے، چچا تو بھی جا رہا ہے، ابا آپ بھی جا رہے ہیں، دوستو تم بھی جا رہے ہو، لیکن کوئی اس کی بات سننے والا نہیں ہوتا، حتیٰ کہ وہ قدموں کی آہٹ سنتا ہے اور حسرت سے دیکھتا ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، میں نے ان سے دل نہ لگایا ہوتا۔ سب سے دل لگانے والوں، رب سے دل کب لگاؤ گے؟ سب کے لیے وقت نکالنے والوں، رب کے لیے وقت کب نکالو گے؟ جن لوگوں کو یہ معرفت نصیب ہو گئی، وہ اپنی قبروں کی راتوں کو درست کرنے کے لیے پوری رات روتے تھے۔ اور یاد رکھنا، جنہوں نے قبر کی تیاری کی، انشاءاللہ ان کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی، ان کے لیے جنت کا بستر بچھایا جائے گا، ان کے لیے جنت کا بستر بچھایا جائے گا اور کہا جائے گا، نم کا نومت العروس، سو جا ایسے جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ غفلت مت کرو، یہ زندگی پہلی اور آخری مرتبہ دی گئی ہے۔ کب تک کے نشے کی لت میں پڑو رہو گے؟ کب تک لڑائی جھگڑے کرتے رہو گے؟ کب تک کیرم کلبوں پہ وقت گزارتے رہو گے؟ کب تک تاش کے پتے کھیلتے رہو گے؟ کب تک موبائل کے اندر گم رہو گے؟ موبائل ضرورت کے مطابق استعمال کرو، منع نہیں ہے، لیکن پوری رات پورا دن اس میں لگا رہے ہو۔ نہیں میرے بھائی، بہت جلدی موت آئے گی۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، موت جب آتی ہے تو اتنی تکلیف کے ساتھ آتی ہے کہ تلوار کی 313 ضربیں اگر ایک ساتھ کسی کے اوپر لگائی جائے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی روح کے نکلتے وقت انسان کو تکلیف ہوتی۔ جو ایمان پر دنیا سے چلے گئے وہ کامیاب ہو گئے، اب باری اپنی ہے، اس گھاٹی سے ہمیں گزرنا ہے، اس کی تیاری کرو۔ دنیا کی رنگریلیوں میں کب تک ڈوبے رہو گے؟ لوگ کہتے ہیں ارے وہ ابھی بیٹھا تھا ابھی چلا گیا، ابھی کھانا کھا رہا تھا چلا گیا، ابھی مجھ سے مل کے گیا چلا گیا۔ جیسے ہم لوگوں کے لیے کہہ رہے ہیں، ایک دن لوگ اپنے لیے بھی کہیں گے ابھی کھڑا تھا چلا گیا، ابھی بیٹھا تھا چلا گیا۔ تھوڑا اللہ کے لیے
اپنے حال پہ رحم کر. تمہاری منت کرتا ہوں, تمہارے ہاتھ جوڑتا ہوں, میری قوم کے جوانوں, دنیا میں پاپ کے لیے نہیں آئے تھے, دنیا میں گناہ کے لیے نہیں آئے تھے, دنیا میں بدکاری کے لیے نہیں آئے تھے, اپنی قبر کو بہتر بنانے آئے تھے, اپنی آخرت کو بہتر بنانے آئے تھے. بھولا ہوا سبق یاد کرو. مدینے کے تاجدار نے تمہاری آخرت کو سنوارنے کے لیے جو تمہیں اصول عطا کیے ہیں, ان اصول کو اختیار کرو. خدا کے لیے قبر میں کوئی کام نہیں آئے گا. بے شک اللہ اللہ جواب دینا ہوگا. قبر کے اندھیرے کو اگر اجالے میں تبدیل کرنا ہے, اللہ کے گھروں کو آباد کرو. داڑیاں منڈا کر گٹروں میں مت پھینکو, چہروں پہ داڑیاں سجاؤ. صدقہ کثرت سے دو, اللہ بری موت سے بچائے گا. آقا ارشاد فرماتے ہیں جو کثرت سے صدقہ دیتا ہے اللہ اس کو بری موت سے بچاتا ہے. ہمیشہ سچ بولو تاکہ مرتے وقت زبان پہ کلمہ نصیب ہو, اچھی موت آئے, کلمے والی موت آئے. گانے مت گنگناؤ, کانوں میں ایئر فون لگا کر کے وقت